السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، 12ویں دن آپ کو ہمان الفاظ کی سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس میں آپ کو یہاں کچھ دو مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے گوہر اگر ہم دیکھیں تو اس کی معنی اگر آپ لغت میں تلاش کریں تو آپ کو اس کی معنی موتی کے ملیں گے۔ اسی طرح کوہسار کو اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو اس کی معنی پہاڑ کے ملیں گے۔ تو آپ کو بھی اب نیچے جو سرگرمیاں دی جا رہی ہیں اس کو آپ کو لغت میں تلاش کرنا ہے اور تلاش کر کے اس کے معنی اپنے کاپی میں لکھنا ہے۔ آج کی سرگرمی آپ کی یہی ہے 12ویں دن کی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں خرد۔ اب دیکھیے یہ خرد بھی اس سے آ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے اس پر پیش لگایا گیا، اس کا مطلب یہ خرد ہے، تو آپ خوردبین وغیرہ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو خرد کو آپ کو لغت میں دیکھنا ہے۔ تو اب آپ جو ہے لغت ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ مثال کے طور پر فیروز اللغات آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو آپ خے اور رے میں جائیں گے اور وہاں جا کر خرد کو تلاش کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ آسانی سے ملے گا، آپ وہاں سے اس کے معنی لکھیں گے۔ اسی طرح سے کلاه، تو کلاه کے معنی بھی آپ کو لغت سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ کاف لام میں آپ جائیں گے تو آپ کو کلاه ملے گا۔ اسی طرح سے کبیر ہے تو کبیر کے لیے آپ کاف اور بے میں تلاش کریں گے۔ اس طرح سے آپ کو معنی اس کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر لغت کا استعمال کر کے الفاظ کے معنی لکھیے، آپ کو پھر معنی لکھنا ہے۔ علم کے معنی ڈھونڈنا ہے۔ اب یہ الف لام میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور یہ علم ہے عین لام میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ دونوں کے معنی آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ اسی طرح گل اور غل، گل کے معنی قاف لام میں اور غین لام میں، غل کے معنی آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ اسی طرح مقدر اور مقدر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو الفاظ انہوں نے لیے ہیں اس میں صرف ایک حرف تبدیل کیا ہے، لیکن لفظ دوسرا بن گیا، دوسرا پابند لفظ بنا۔ علم کے معنی الگ ہو جائیں گے، اور صرف عین ہٹا کے الف لگا دیے تو علم کے معنی الگ ہوں گے۔ گاف کو ہٹا کر غین لگا دیے تو معنی الگ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے الفاظ آپ کو لکھنے ہیں اور اس کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ ثواب اور ثواب، ثواب کو سے واو میں ڈھونڈیں گے، ثواب کو صاد واو میں ڈھونڈیں گے۔ اسی طرح صوتی اور صوتی، یہاں تھوڑا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی صوتی پڑھ دیا جاتا ہے صاد واو کو، حالانکہ یہ صوتی نہیں ہے بلکہ صوتی ہے۔ اور یہ صوتی ہے جو آپ کو پہلے جو سین سے دکھائی دے رہا ہے یہ صوتی ہے، اور یہ صاد سے ہے وہ صوتی۔ صوتی آلودگی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ صوتی نہیں ہے۔ تو آپ کو تلفظ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور الفاظ کی معنی آپ اچھی طرح لکھیں۔ لغت سے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ کو صرف لغت کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنے والدین اور اساتذہ کی مدد سے، یعنی مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی درسی کتاب یہ لے لیں، اردو کی کتاب لے لیں، اور اردو کی کتاب سے آپ ایسے الفاظ نکالیں جن کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ ایسے 10 الفاظ آپ نکالیں اور ان کو اپنی کاپی میں نوٹ کر کے ان کے سامنے اس کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سرگرمی سمجھ میں آیا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔